محبت ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ یہ خواہش بڑھنے لگ جاتی ہے اور پھر امیدیں وابستہ ہونے لگ جاتی ہیں۔ امیدیں؟ مگر کیسی امیدیں اور کس سے؟ امیدیں ان رشتوں سے جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں اور زندگی کے بہت سارے سال بہت ہی آسانی سے بنا کسی پریشانی کے وقت کو ضائع کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ لیکن کیا رشتوں سے محبت کرنا وقت کا ضیاع ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، بلکہ رشتوں سے محبت کرنا تو اچھی بات ہے۔ لیکن اس دوران ہم وقت کہاں ضائع کرتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم دھیان میں نہیں رکھتے؟ تو چلیں آج ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس چیز کو ہم اس وقت میں اگنور کر دیتے ہیں اور وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، 90 یا پھر 95% خواتین ایسی نظر آتی ہیں، اپنے تجربات کو لے کر بات کر رہی ہوں، جو 30 سال کی ایج تک اپنی پرواہ نہیں کرتی اور کبھی کبھار تو اس سے بھی زیادہ عمریں گزر جاتی ہیں، 40 سال، 45 سال، 50 اور پھر 55 اور پھر 60، اور جب وہ ہوش میں آتی ہیں تب تک وہ اپنی صحت کو پوری طرح سے خراب کر چکی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ انہوں نے وقت کہاں گزارا، ایسا کیا کرتی رہیں کہ خود پر وقت نہیں دے سکیں، خود کا خیال نہیں رکھ سکیں، اپنی صحت کو نہیں سنوار سکی اور اپنے آپ کو ضائع کر دیا، تو آپ کو یہ بات سننے کو تو ضرور ملے گی کہ ان لوگوں نے اپنی فیملی کے لیے اپنی خوشیاں، اپنی خوبصورتی، اپنی جوانی اور اپنے وقت کو ایک سائٹ پہ کر دیا تھا۔ اور یہ کہانی کسی اور کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہی معاشرے میں ہماری ہی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بہت ساری ایسی عورتوں کی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی فیملیز کے نام لگائیں، لیکن جب ان کا وقت آتا ہے تو انہیں کچھ نہیں ملتا۔ ہمیں اس بات کے لیے خود کو نہیں اکسانا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ محبت نہیں کرنی اور کسی کی مدد نہیں کرنی اور گھر کا خیال نہیں رکھنا۔ یقیناً گھر تو عورت کے ساتھ ہی چلتا ہے، عورت ہی گھر کو چلاتی ہے، عورت کے سر پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر عورت نہ ہو تو گھر نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ لیکن اتنے مایوس ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے، عورت کی خاوند کا گھر اس کا گھر ہوتا ہے۔ خیر، ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمیں بات کرنی ہے اپنی صحت کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے اور 30 سال کی عمر کے حوالے سے۔ 30 سال کی عمر پر بات کرنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہی وہ عمر ہوتی ہے جب عورت کے ہارمونز چینج ہونا شروع ہوتے ہیں، عورت میچورٹی کی کمپلیٹ لائن میں آ جاتی ہے، یہاں سے اس کی ہائی میچورٹی لیول شروع ہوتا ہے۔ اور اسی لیول پہ ہم عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی ایج سے زیادہ ہونے والے ہیں تو اب ہمیں اپنا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اسی عمر سے آپ کو اور بھی زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے، جیسے کہ کسی بچے کا خیال کوئی ماں رکھتی ہے۔ محبت ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، وقت کے ساتھ یہ خواتین میں بڑھتی ہے اور پھر امیدیں وابستہ ہونے لگ جاتی ہیں، اور یہ امیدیں ہوتی ہیں اپنوں سے۔ دل چاہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کریں، جو کہ وہ کرتے ہیں، پھر بہن بھائی، دوست، احباب، اور پھر ہم سفر۔ شادی ہو جاتی ہے اور ہم سفر مل جاتا ہے، اور کئی لوگوں کی شادی جلدی نہیں ہو پاتی، عمر بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں، شادی ہو یا نہ ہو، محبتوں کا سلسلہ اور ترجیحات 30 سال کی عمر کے بعد بدل جاتے ہیں۔ اب 30 کے بعد اپنے سے محبت کروانے کا نسخہ یا پھر مشورہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اس کو خود پر لاگو کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا پھر غیر شادی شدہ ہیں، کہ 30 کی عمر کو پہنچتے ہی کچھ مندرجہ ذیل کام تو آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ صبح کے وقت جلدی اٹھنا ہے، اپنی عبادات کرنے کے بعد کچھ وقت خود کو دینا ہے۔ صبح 1 گھنٹے کی واک اور ایکسرسائز کے لیے وقت نکالنا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی بیماری محسوس ہوتی ہے تو جلدی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور ضروری خوراک اور دوائیات کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 3، ہڈیوں اور سکن کے لیے تمام ضروری وٹامنز ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لینے ہیں اور سلاد کا استعمال ڈیلی کرنا ہے۔ روزانہ آپ کو سلاد کا استعمال کرنا ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ نمبر 4، جو لوگ آپ کو ذہنی پریشانی دیں ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں اور اللہ کے حضور ان کی ہدایت کی دعا کریں۔ نمبر 5، گفتگو میں نرمی لانی ہے اور
پازیٹیو سوچنا ہے۔ یہ کام کرنے سے ایک ہفتے بعد ہی آپ کو خود سے زیادہ ان لوگوں میں اثرات نظر آئیں گے جو کہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ خود سے پیار کرنے لگ گئے ہیں۔ جب آپ خود سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں تو دوسرے بھی آپ سے پیار ضرور کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے لیے اپنی امپورٹنس باقی ہے۔ اپنے دل کا خیال رکھیں، اپنے دل کو دکھوں میں نہ جانے دیں۔ اگر آپ کا دل کسی احساس کمتری میں جا کر، کسی کمی کے احساس میں جا کر مایوس ہو جائے تو ساتھ ہی اللہ پاک کی عطاؤں کو گننا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو گنتے ہی دل شکر کرنے لگ جائے گا اور احساس کمتری اور مایوسی ختم ہو جائے گی، اور اس طرح دل سے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ اور جب غم دور ہو جاتے ہیں تو دل خود بخود خوش ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خود سے پیار کریں، دوسروں سے بھی پیار کریں، دوسروں کی ہدایت کی دعا کریں اور اپنے آپ کو غم میں نہ جانے دیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اور اگر آپ کے لیے کوئی برا سوچتا ہوا نظر آئے یا محسوس ہو جائے تو دل سے اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور اللہ پاک سے اپنے لیے بھی خوشیوں کی دعا کریں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے معافی مانگیں۔